اچھا، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا تھا ہماری پچھلی کلاس سے کہ ہم نے یقین کے بارے میں کچھ بات کی تھی کہ ہم کو یقین کرنا ضروری ہے. جب ہم یقین کریں گے تو پھر وہ چیزیں ہمارے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ہم کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جس کام پر ہم کو یقین ہوتا ہے. یقین کے بغیر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو شاید ادھورے دل سے کرتے ہیں، اور اس کے کامیابی اور ناکامی کے چانسز جو ہے وہ 50-50 ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے. اس کے ہم نے کچھ ایگزامپلس لی تھی، آج اس کو ہم زیادہ ایلیبریٹ کرتے ہیں. تھوڑی ہارش ایگزامپلس ہے معافی کے ساتھ، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمارے دل کو لگے اور ہمارے دل میں یہ بات گھر کر جائے، بیٹھ جائے. کیا ہم نے وہ فرمان نہیں سنا ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ہماری روحیں جانیں اس سے فدا ہو، نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو جیزس جیسے بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو فرشتے جیسے بن سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر. اب اس فرمان کو ہم نے زندگی میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے. اگر ہم کو اس فرمان پر یقین ہوتا، معافی کے ساتھ تھوڑا ہارش اگزامپل ہے، اگر ہم کو اس فرمان پر یقین ہوتا تو ہم نے ضرور کوشش کر لی ہوتی کہ ہم پیر صدر دین جیسے بن جائیں، اور ہم اس پر کام کرتے ہیں. ہم پیر صدر دین جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کیا ہم نے کبھی پیر صدر دین جیسے بننے کی کوشش کی؟ نہیں کی. کیونکہ اگر کی ہوتی تو ہم ضرور بن گئے ہوتے ایسا. کیوں؟ کہ امام نے جو فرمایا وہ حق ہے. اگر ہم نے کوشش کی ہوتی تب موجب امام فرمان بموجب فرمان الہی ہم ضرور پیر صدر دین جیسے بن گئے ہوتے ہیں، عیسیٰ جیسے بن گئے ہوتے ہیں، فرشتے جیسے بن گئے ہوتے ہیں، اور شاید اس سے بھی اوپر نکل گئے ہوتے ہیں. ہم کو یقین ہی نہیں ہے. ہم فرمان سنتے تو ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہم اس کو پیچھے ماضی میں دوسروں کے لیے چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں ان کے زمانے میں یہ ممکن تھا، آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. اگر آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے تو امام سلطان محمد شاہ نے یہ فرمان کیوں فرمایا؟ ہم کو خوش کرنے کے لیے؟ امام سلطان محمد شاہ تو پیر صدر دین کے زمانے میں نہیں فرما رہے تھے یہ بات تو ابھی کی ہے. اس کا مطلب ہمارے زمانے میں ممکن تھا. پھر سیک آف آرگیومنٹ کوئی کہیں گا ہاں 100 سال پہلے ممکن تھا، ابھی ممکن نہیں ہے. اور آج سے 100 سال کے بعد بھی 200 سال کے بعد بھی ہم یہی کہہ رہے ہو گئے ایکسکیوزز کہ پہلے کے زمانے میں ممکن تھا، آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. اگر آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک زمانے میں ہمارا مذہب اتنا اچھا تھا کہ یہ ممکن تھا، آج شاید ہمارے طریقے میں وہ بات نہیں ہے کہ ہم پیر صدر دین جیسے بن جائیں. ایک زمانے میں ممکن تھا، آج ممکن نہیں ہے. اب ایک قرآن کی آیت کو لیں،
ابھی ہم یقین کے پر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے سارے مسلمان بھائی بھی یہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں جو خدا پر یقین کرتے ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے. ہم بھی یقین کرتے ہیں نا، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. ہم سب ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی اوکے. اگر ہم سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم قبلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم قبلہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہم کو یقین نہیں ہے خدا ہر جگہ پر موجود ہے، وہ صرف قبلہ کی طرف ہے، اور صرف خانہ کعبہ کی طرف ہے. اگر خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ جہاں پر بھی کھڑے ہیں، جس طرف بھی آپ کا رخ ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کہ آپ جس طرف بھی اپنا منہ گھمائیں گے، جس طرف بھی آپ رخ کریں گے، خدا کو پائیں گے. لیکن ہم کو یقین ہی نہیں ہے، تب تو ہم خدا کو صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایسا ہے کہ خدا جو ہے نا قبلہ کی طرف ہے، باقی طرف نہیں ہے. سنتے تو ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں. اور اب ایک بہت ہی خوبصورت سلطان محمد شاہ کا فرمان، اور یہ بات سلطان محمد شاہ نے اپنے پہلے فرمان میں ہمارے لیے فرمائی. ہماری جانیں اس امام سے قربان ہو. فرماتے ہیں کہ یہ دور قیامت ہے. اس زمانے میں جو مومن شخص ہو گئے وہ معجزات کو دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو ادھورے دل والے ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، یقین نہیں کرتے ہو گئے، وہ بھی معجزات کو دیکھیں گے مگر یقین نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا یہاں پر آ گئی ہماری بات، سنیں گے، دیکھیں گے، یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ وہ ادھورے دل والے ہیں، ادھورے ایمان والے ہیں، ان کا یقین مضبوط نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو پیروں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، امام کے فرامین پہ یقین نہیں کرتے ہیں، مولا کے، امام کے، خداوند تعالیٰ کے آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان ادھورے دل والوں کے اندر شامل ہیں. ہم بھی اس زمانے میں معجزات کو دیکھیں گے، امام کے فرمان کو سنیں گے، گنانوں کو پڑھیں گے، آیتوں کو پڑھیں گے، لیکن یقین نہیں کریں گے، اور ہر قسم کے ایکسکیوزز کے ساتھ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے جو کہ ہمیں ہدایت کے طور پر دی گئی تھی. ہم کو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، ہمارا ایمان مضبوط رکھنا ہے، ہم کو امام کے فرمان پر یقین کرنا ہے کہ آج بھی ہم اگر چاہیں تو صراط المستقیم پر چلتے ہوئے اپنے پیروں، دائیوں، ائمہ و انبیاؤں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ آپ بن سکتے ہیں، تو ہم کو یقین کرنا چاہیے، اور جب ہم یقین کریں گے تو پھر ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. ہم کو یقین کرنا ہوگا اور اس راستے پہ چلنا ہوگا، ورنہ علم لینے سے کیا فائدہ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں؟ گنان سننے سے کیا فائدہ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں؟ فرمان پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، کیا فائدہ اگر ہم ان فرمانوں کو پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر اس پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ایتھک آف اسلام، کیا ہمارے اندر وہ سارے ایتھکس ہے جو اسلام کے اندر جس کی اجازت ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسا بہتر بنایا؟ کیا جب مولا نے فرمایا کہ جہاں پر گلا غیبت ہوتی ہے وہاں سے آپ کو اٹھ کے چلے جانا ہے، جیسا پیروں نے فرمایا گنان کے اندر سے، کیا ہم نے کیا وہ؟
اگر ہم نے کیا تو پھر ہم کو بھی پیر صدر جیسا بن جانا چاہیے بموجب فرمان الہی، فرمان امام. ہم کو کوشش کرنی ہوگی، ہم کو ارادہ کرنا ہوگا، ہم کو عمل کرنا ہوگا، یقین کے ساتھ عمل کرنا ہوگا تاکہ یہ کام ہمارے حق میں ہو جائے. اس دور میں یہ کام ہمارے لیے آسان ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں کہ مولا نے فرمایا یہ دور قیامت ہے، اور امام نے اپنے اسم اعظم کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہمارے پیروں اور دعائیوں کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن انشاءاللہ اس دور قیامت میں اسم اعظم کی وجہ سے اور امام کے فرمان کے بموجب ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کو یقین کرنا ہوگا. مولانا فرمایا یہ دور قیامت ہے اور اس میں مومنین ہمارے معجزات کو دیکھیں گے. کون سے معجزات کو؟ اسم اعظم کے معجزات کو. ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس دور میں، اور امام کے روحانیت کے، امام کے گھر کے، امام کے اسرار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور امام ہم کو دعوت دے رہے ہیں اسم اعظم دے کر کہ آؤ اس اسم اعظم کو یوز کرو اور دیکھو میرے معجزات کو. ہم یہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں، کیونکہ یہ دور قیامت ہے، کیونکہ امام ہم سے یہی چاہتے ہیں. بہت نوازش، یا علی مدد.